نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما. یوسف علیہ السلام کو جب قید کے اندر دو نوجوان جن کے ساتھ داخل ہوئے تھے ان کو خواب کی تعبیر بتانے کا سلسلہ شروع کیا، تو خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے یوسف علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی، اور ان کی دعوت دینے کا انداز سٹائل بہت ہی منفرد رہا۔ سب سے پہلے انہوں نے اس بات کی تصحیح کی کہ میرے پاس جو بھی علم ہے وہ کس کی طرف سے آیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی میں حقیقی علم کی وجہ سے تمہیں کوئی بھی بات سکھلاتا ہوں۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنا انٹروڈکشن کروایا، اپنا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے بارے میں بتایا کہ میرا اس معاشرے کے اندر کیا مقام ہے، کیا رتبہ ہے یا اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے ساتھیوں کو پکارا، یا صاحبی السجن، اے میرے دو ساتھیوں قید خانے کے۔ یہاں پہ انہوں نے ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے، مخاطب کرنے کا سٹائل کتنا خوبصورت ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمیں ویسے کسی کے نام سے پکاریں تو اس بندے کو زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے، لیکن جب کبھی ہمیں نام نہ آتے ہوں تو اس کے ساتھ تعلق لگا دیا جائے تو اس سے بھی اسے خوشی ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس طرح کے ایکسکیوز می آپ میری بات سنیں یا سنیے، اس طرح سے اگر کہنے کی بجائے ہم ان کے ساتھ اپنا ریلیشن واضح کر دیں، یا جو بھی تعلق ہے ان کے ساتھ۔ اگر آپ سفر پہ جا رہے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں میرے ساتھ سفر پہ جانے والے دوستوں یا ساتھیوں، یا کوئی بھی کام آپ کریں، اگر آپ کو نام نہیں آتا تو اس طرح سے آپ جس ریلیشن سے ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں آپ اس کے ساتھ اگر پکاریں تو اس سے بھی اگلے بندے کو اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ تو جب بھی انسان اپنے ساتھ نسبت دے کے کسی کو پکارتا ہے تو اس سے واقعی اپنائیت محسوس ہوتی ہے، اور جب تک اجنبیت ختم نہیں نہ ہوتی تب تک بات کی سمجھ بھی نہیں آتی۔ تو ایک یہاں پہ یہ سٹائل بھی ہمیں مل رہا ہے، سارے انبیاء جو تھے اپنی قوم کو بھی اپنے ساتھ جوڑتے تھے، اپنی نسبت سے پکارتے تھے۔ یوسف علیہ السلام ان کو کہنے لگے، ارباب متفرقون، ارباب جو ہے رب کی جمع ہے، ٹھیک ہے، رب کی جمع کیا ہے؟ ارباب۔ ارباب کیا بہت سے رب، متفرقون جدا جدا، خیر بہتر ہے، ام اللہ یا اللہ، الواحد جو ایک ہے، القہار جو بہت زبردست ہے۔ اور صاحبی جو ہے یہ صاحبین کی کا تثنیہ ہے، یعنی صاحبین ہے دراصل اصل میں، صاحبن کی تثنیہ، صاحبین، تو مضافلی ہونے کی وجہ سے اس کا نون جو ہے وہ گر گیا ہے تو یہ صاحبی بن گئے، اور اگلی لفظ سے ملانے کے لیے یا کے نیچے زیر لگا دی گئی۔ اب یہاں پہ مصر کے لوگوں کا دین ہمیں واضح ہو رہا ہے، اور مصر کے لوگ جو ہیں متفرق جو رب تھے ان کی پوجا کرتے تھے، شرک جو ہے متعدد معبودوں کی عبادت تھا ان کا۔ تاریخ بھی اس چیز کی وضاحت کرتی ہے، اور مصر کے کچھ آثار قدیمہ سے بھی یہ واضح ہوتی ہے کہ مصر کے رہنے والے لوگ اس طرح سے عبادت کرتے تھے، اور اگر وہ کسی
اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ ایک رب کو مانتے تھے، لیکن ایک رب کے انڈر بھی انہوں نے ہر چیز کے اختیارات کے مختلف مختلف رب بنائے ہوئے تھے، کئی ارباب بنائے ہوئے تھے. جیسے ابھی یونانیوں کے ہاں ہر کام کی ایک الگ دیوی تھی. عرق والے جو عراق کا بادشاہ تھا، وہ بادشاہ کے ساتھ ساتھ سورج، چاند، ستاروں اور بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، یعنی اپنی بادشاہ کے علاوہ ان چیزوں کی بھی عبادت کرتے تھے. تو یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے قید کے ساتھیوں کی عقل کو جھنجھوڑتے ہوئے یہی سوال کیا، بتاؤ ارباب متفرقون خیر ام اللہ. اس سے کی چیز پتہ چلتی ہے کہ اپنی تبلیغ کے اندر، اپنے لیکچرز کے اندر، بات سمجھانے کے انداز میں اگر سوال اٹھایا جائے، جیسے ہر نبی نے اپنی قوم والوں سے کیا، تو اس سے اگلے بندے کی ہم عقل کو، اس کے غور و فکر کرنے والے کی جو صلاحیت اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ ہم اسے بس نصیحت کرتے رہیں، آرڈر دیتے رہیں، اگر ہم اس انداز میں بھی بات سمجھائیں تو بات جو ہے اگلا بندہ جب سوچتا ہے کہ اچھا اس نے مجھ سے سوال پوچھا، چلو کسی کو کہنا کہ ٹھیک ہے، کسی کو کچھ بتانا نہ، بس کہنا سوچو اس پر کہ بھلا یہ تم کام ٹھیک کر رہے ہو، بس اتنا کہہ کے چھوڑ دے. یقین جانے اس بات کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ بندہ واقعی سوچتا ہے، اگر وہ ٹھیک نہ بھی ہو لیکن اس کے عقل پر ایک ضرب لگ جاتی ہے. پھر جب رفتہ رفتہ ہم اس کو اس طرح سے جھنجھوڑتے ہیں تو وہ پھر حق کی تلاش میں ضرور نکلتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دینا چاہے تو پھر یہی چیزیں اس کی راہ میں جو ہے کام آ جاتی ہیں. پھر کہا کہ وہ اللہ جو غالب ہے، جو زبردست ہے، اور یہ اکیلا رب تمہارے لیے بہتر ہونا چاہیے. یہ تم نے جو الگ الگ رب بنائے ہیں، وہ اکیلا جو رب ہے پوری کائنات کا، اس کے آگے تو تم کچھ بھی نہیں بول سکتے. ما تعبدون من دونہ الا، نہیں تم عبادت کرتے اس کے سوا مگر چند ناموں کی، چند ناموں کی، سمیتموہا، نام وہ جو تم نے خود ہی رکھ لی ہیں، اور آباؤکم، تمہارے باؤ اجداد نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اس کی اللہ کے پاس کوئی دلیل نہیں. ان الحکم الا للہ، نہیں حکم مگر صرف اللہ کا. ہر چیز جو ہے اللہ کے قبضے کنٹرول میں ہے. ان کے ذہن میں ایک اور کئی رب کے موازنے کی سوچ ابھارنے کے بعد اب صاف صاف ان کے جو ارباب ہیں ان کی باطل ہونے کا بیان وہ فرما رہے ہیں کہ تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو حقیقت میں ان کا وجود ہی نہیں ہے، وہ صرف فرضی اور خیالی چیزیں ہیں، اور ان کے نام بھی صرف فرضی اور خیالی ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اگر تعلق ہے حقیقت کے ساتھ تو وہ کس کا ہے؟ الا للہ. ایک بہت بڑی تسلی ہے. ان الحکم الا للہ، اس کائنات پہ حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا. وہ قدری حکم ہو یا شرعی حکم ہو، کائنات میں یعنی جو قدرت کے نظام ہے، سورج، چاند، سیارے، ستارے، تقدیر کے فیصلے، قدر سے ریلیٹڈ جتنے بھی احکام ہیں، حکم ہیں، وہ کس کے ہیں؟ اللہ حکم دیتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے. اللہ کی اجازت کے بنا کوئی تقدیر کے فیصلے نہیں کر سکتا، کوئی اس نظام کو بدل نہیں سکتا، اور اگر شرعی احکامات ہیں تو وہ بھی اللہ کی. امر اللہ تعبدو، اس نے حکم دیا ہے کہ نہ تم عبادت کرو الا اجا، مگر صرف اس کی ہی. ذالک الدین القیم، یہی ہے دین درست. ذالک، یہی الدین، دین، القیم، درست. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یہی سیدھا دین ہے، یہی محکم اور مضبوط دین ہے، لیکن لوگ شرک کے گورکھ دندے میں پڑ جاتے ہیں اور حقیقی رب کو پہچان نہیں پاتے. تو جب انسان
کہ ارد گرد کا ماحول، انوائرمنٹ اور اس کی سوسائٹی جو ہے ایک ہی طرف لگی ہوتی ہے تو بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو وہاں سے نکلتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، کم از کم اپنے نفس کے ساتھ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا ماحول ہوتا ہے انسان اپنے آپ کو ویسے ڈال لیتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں بہترین ماحول کی دعا بھی کرنی چاہیے، چاہت بھی یہی ہو کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کے اندر لے کے جائے، جہاں جا کر ہمارے دین، جو ہمارا پہلے ہی اندر تھوڑا بہت دین ہے، اس کے اندر مزید مضبوطی آ سکے۔ اور یوسف علیہ السلام کا جو دین تھا وہ ملت ابراہیمی تھا، یعنی اسلام کی بہترین ترجمانی کرنے والا دین۔ یوسف علیہ السلام نے پھر اپنے ساتھیوں کو پکارا اور کہا، اما احدکما، تم دونوں میں سے ایک، فیسقی، پس وہ پلائے گا، ربہ، اپنے آقا کو، خمرن، شراب، و اما، اور رہا الآخر، دوسرا، فیصلب، پس وہ سولی چڑھایا جائے گا، فتأکل الطیر من رأسہ، تو کھائیں گے پرندے اس کے سر سے، قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، معاملے جو تمہارے حق میں ہو گئے ہیں یہ پکا فیصلہ ہو گیا، اب اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تستفتیان، تم دونوں پوچھتے ہو۔ اب یہاں پہ انہوں نے ہائی لائٹ نہیں کیا کہ جو فلاں ہے وہ اس کی تعبیر یہ ہے تو فلاں کی تعبیر یہ ہے۔ تعبیر بیان کرتے ہوئے ویسے لگا یوسف علیہ السلام کا سٹائل اور ان کا انداز بہت ہی منفرد رہا۔ انہوں نے متعین نہیں کیا تیرے خواب کا نتیجہ یہ ہے یا تیرے خواب کا یہ ہے، حالانکہ جواب سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ ساکی نے عہدے پر فائز ہونا ہے اور باقی جو دوسرا سولی پہ چڑھایا جائے گا، لیکن فرمایا ایک کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، اور دوسری کی تعبیر یہ ہے، یعنی تم میں سے ایک ساتھی کی تعبیر یہ ہے اور ایک ساتھی کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے سر پر جب وہ سولی پہ چڑھایا جائے گا تو اس کے سر کو پرندے کھائیں گے۔ اب یہاں سے ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ ایک خواب میں حوصلہ افزائی تھی، دوسرے میں حوصلہ شکنی تھی، تو پہلے انہوں نے حوصلہ افزائی کی بات کی، پھر انہوں نے وہ بات کی جو انسان کو پریشان کر دینے والی ہے۔ بات یہاں پہ سامنے آتی ہے کہ خوشی کی بات جتنی جلدی ہو وہ بتا دینی چاہیے، اور جو بات انسان کو تکلیف پہنچانے والی ہوتی ہے، دل شکنی والی، اس میں جتنی تاخیر ہو سکے اتنی کرنی چاہیے۔ اگر ضرورت نہ پڑے بتانے کی تو نہ بتائے، لیکن اگر بتانا ضروری ہو تو موقع مناسبت سے تاخیر کرتے ہوئے بتائیں، تاکہ کسی انسان کی خوشی کے جو لمحات ہیں جتنے بھی ہیں وہ اس سے خوش ہو سکے۔ تو ہمارے ہاں بالکل اس سے اپوزٹ کام ہوتا ہے۔ ہم سب سے پہلے ہمیں دو خبریں ملے نا تو سب سے پہلے غمگین خبر سناتے ہیں، پھر ہم خوشی والی خبر سناتے ہیں، تو پھر وہ خوشی والی خبر بھی اپنی اصل خوبصورتی کھو دیتی ہے، غمی کے اندر ہی وہ بھی مکس ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں یہاں پہ ایک سٹائل، گفتگو کا ایک انداز مل رہا ہے۔ کیا ملا ہے کہ اگر دو خبریں ہوں، ایک سچی، ایک خوشی کی ہو اور غمی کی ہو، تو ہمیں پہلے خوشی کی خبر دینی چاہیے، پھر اس کے بعد ہمیں جو ہے غمی کی خبر دوسروں کو پہنچانی چاہیے۔ آپ کی تعبیر بتانے کے بعد انہوں نے کہا، قضی الامر الذی، کہ جو تعبیر بتائی گئی ہے نا اس کا پکا فیصلہ ہو چکا ہے، اب اس کا جواب یعنی ٹل نہیں سکتا، جو تعبیر ہے وہ ہو کر رہے گی۔ اور اگلی آیت میں ظن آ جاتا ہے، ظن کا لفظ استعمال ہوگا، تو یہاں یقین کے میننگز میں استعمال ہو رہا ہے۔ اور ویسے بھی جب انسان خواب کی تعبیر پوچھ لیتا ہے تو تعبیر جو ہے اس کی پوری ہو کے رہتی ہے، کہ جو بھی تعبیر اس کی نکالی جاتی ہے نا
وہ تبھی کہیں نہ کہیں اس کی پوری ضرور ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ اچھے خواب جو ہیں وہ آپ اپنے پسندیدہ میں اچھے دوست کو بتائیں، اور جو غمی والے خواب ہیں اسے کوشش کریں کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ وقال للذی، اور کہا اسے جس کا ظن یقین تھا، انہو کہ بے شک وہ ناجن نجات پانے والا ہے، منہما ان دونوں میں سے، اذکرونی اسے انہوں نے کہا کہ تم میرا ذکر کرنا اپنے رب اپنے آقا کے پاس جا کے۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ تو بلا دیا اسے شیطان نے، ذکر ربی ذکر کرنا اپنے آقا سے، فَلَبِثَ تو وہ ٹھہرا فی السجن قید خانے میں، بضع سنین چند سال۔ یوسف علیہ السلام نے ان دونوں ساتھیوں میں سے ایک کو کہا کہ اگر جس نے رہا ہونا تھا کہ جو تم میں سے نجات پائے گا، ایسا کرنا اپنے آقا کے پاس جا کے میری ذکر بھی کرنا۔ تو اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ قید خانے میں یوسف علیہ السلام اسے کہ ایک انسان کی غلطی کی وجہ سے کتنا عرصہ رہے، کتنا تکلیف دہ بات تھی کہ یوسف علیہ السلام صبر کے ساتھ وہاں پہ رہے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ رہا ہونے کا انہوں نے کہا تھا کہ میرے آقا کو جا کے بتانا، تو سمجھ ہی آتی ہے کہ مصیبت سے نکلنے کے لیے دنیا کے جو اسباب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں انہیں اختیار کرنا بھی جائز ہے، توکل کے خلاف نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے اس میں یوسف علیہ السلام کی مسٹیک نکالی ہے کہ یوسف علیہ السلام اس لیے قید سے نہیں نکلے کیونکہ انہوں نے اسباب اختیار کرنے کی کوشش کی اور اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ وہ یوسف علیہ السلام اسباب اختیار نہ کریں بلکہ توکل رکھیں، اور جب ان کا وقت آئے گا ان کو نکال دیا جائے گا۔ اب ایک حدیث بھی بیان کی جاتی ہے جو کہ ضعیف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یوسف علیہ السلام یہ بات آدمی کو نہ کہتے تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو جلدی قید سے باہر نکال دیتے، لیکن یہ بات کہنے کی وجہ سے ان کی قید بڑھا دی گئی۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو پھر پیغمبر کی غلطی نکالی جا رہی ہے؟ تو پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، پیغمبروں سے مسٹیکس نہیں ہوتی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر کچھ بھی کہتے ہیں تو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے، ان سے مسٹیکس نہیں ہوتی، وہ بس ایک ہمارے لیے اچھی مثال ہے۔ اس لیے پازیٹیو ہو کر اگر سوچا جائے، یہ پوائنٹ آف ویو ذہن میں لا کر کہ پیغمبر غلطی نہیں کرتے، وہ ان کا ہر عمل، ہر ایکشن، ہر ادا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ تو پھر بات سمجھ میں کیا آتی ہے کہ مصیبت کے اندر دنیا کے اسباب اختیار کرنے کی اجازت ہے، جیسے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کہ نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اور پھر جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا من انصاری الی اللہ، اللہ کی طرف سے میرا مددگار کون ہے؟ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طائف سے واپسی پر مطعم بن عدی کی طرف پیغام بھیجا اور اس کی پناہ میں مکہ میں داخل ہوئے۔ اور پھر اسی طرح مسلمانوں کو دنیا کا ہر جائز مناسب اختیار کرنا چاہیے، جیسے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہ یعنی ان کفار کے لیے جس قدر تم طاقت رکھتے ہو تیاری رکھو، لیکن بھروسہ اس کے بعد اللہ پہ ہونا چاہیے۔ طریقہ ہم کیا سیکھتے ہیں کہ اپنی طرف سے پوری ایفرٹ ہو مصیبت سے نکلنے کے لیے، کیونکہ توکل جو ہے اونٹ باندھ کے کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ پہ پورا بھروسہ، اللہ پہ پورا توکل ہے، لیکن وہ کوئی بھی طریقہ، ذریعہ، اسباب اختیار نہیں کرتے، ایون کہ میڈیسنس لینے کو بھی اپنے لیے اللہ پر بھروسہ کرنے کے خلاف سمجھتے ہیں۔ تو توکل اونٹ باندھ کر ہی کیا جانا چاہیے، یعنی آپ اپنے اسباب، اپنا اختیار، اپنی کوشش، اپنی محنت پوری جاری رکھیں، اس کے بعد کہیں کہ نتیجہ میرا اللہ پہ ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت شامل ہوگی تو مجھے نتائج اچھے ملیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی طرف سے ایفرٹ تو کی، لیکن شیطان جو ہے شروع سے ہی انسان کا بہت بڑا دشمن رہا ہے، تو اس نے یہاں پر بھی اپنی دشمنی نبھائی اور کیا کیا، اس شخص کو ذکر کرنا بلا دیا۔ شخص نے
بادشاہ کے سامنے جا کے ذکر کرنا تھا، اسے یاد ہی نہ رہا۔ اور پھر اس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کتنے سال جیل میں رہے، پھر بھی کوئی گلہ نہیں کیا۔ اور شاید ان کا جیل میں رہنا ان کی عزت کو اور بڑھا رہا تھا۔ یہ بھی پاسبل تھا نا کہ انہوں نے تو اپنی ایفرٹ کی، لیکن اگر وہ اس وقت نکل آتا تو ان کو اتنا مقام نہ ملتا جتنا بعد میں خواب کے لیے نکل کے آنے میں ملا تھا۔ وقال الملك انی ارى 7 بقرات، کہا بادشاہ نے بے شک میں ارا دیکھتا ہوں 7 بقرات گائیں، سمان موٹی، یأکلہن کھا رہی ہیں انہیں، یأکلو کھا رہی ہیں ہن انہیں، کنہیں؟ بقرات۔ بقرات مونس ہے نا، بقرتن کی جمع ہے، تو اس لیے اس کے لیے ہن استعمال کیا گیا۔ اگر مذکر ہوتا تو کیا آنا تھا؟ اگر بقرات، ویسے تو تائی تانیث کی وجہ سے مونس ہے، تو اگر مذکر ہوتا تو یہاں پہ ہننا کی جگہ پہ کیا استعمال ہونا تھا؟ ہم، ٹھیک ہے، ہم استعمال ہونا تھا۔ 7۔ اب یہاں پہ عربی لینگویج کی گنتی بھی آپ کو تھوڑی تھوڑی جو ملتی ہے، جیسے الفن 1000 کے لیے استعمال ہوتا ہے، 7 کے لیے ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک تھوڑی بہت یاد رکھنی چاہیے۔ 7 عجاف دبلی، وسبع اور 7 سنبلات بالیاں، خضر سرسبز، و اخر اور دوسری یابسات خشک، یا ایہا الملأ اے سردارو، افتونی جواب دو مجھے، فی رؤیایا میرے خواب کے بارے میں۔ یہ جو بادشاہ ہے وہ اس وقت کے سرداروں اور خواب کی تعبیر بتانے والوں کو پوچھ رہا ہے، ان کو تم للرؤیا تعبرون، اگر ہو تم خواب کی تعبیر کرتے۔ مصر کے بادشاہ کا یہ خواب اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں یوسف علیہ السلام کی قید سے عزت اور تکریم کے ساتھ رہائی کا سبب بنا تھا۔ تو اس خواب نے شاہ مصر کو بہت پریشان کیا ہوا تھا، خوف زدہ کر دیا تھا۔ تو اپنے خواب کی تعبیر کے لیے انہوں نے تمام ماہروں کو اور تمام سرداروں کو جمع کیا، خواب سنایا، تعبیر کی فرمائش کی۔ یہاں سے جو یا ایہا الملأ افتونی ہے، افتونی یعنی فتویٰ کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس بات سے سمجھ میں آتی ہے بات کہ جس طرح فتویٰ علم کے بغیر جائز نہیں، ایسے ہی خواب کی تعبیر کا بھی اگر علم ہو تو بتانی چاہیے، اگر علم کے بغیر تعبیر بتائیں گے تو پھر وہ ویسے ہی ہے جیسے حدیث کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح قبض نہیں کریں گے کہ اسے علماء کے سینے سے نکالیں گے، بلکہ علم کو علماء کے فوت کر لینے کے ساتھ قبض کریں گے، یہاں تک کہ جب وہ کسی عالم کو باقی نہیں چھوڑے گا تو لوگ جاہل سردار بنا لیں گے، پھر ان سے سوال کیے جائیں گے تو وہ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، تو پھر دو جو ہے نا ان کے جرائم ہو جائیں گے۔ اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ خواب کی تعبیر اسی سے پوچھی جائے جو اس کے ماہر ہیں یا اس کی تعبیر بتاتے ہیں یا جس کو اس کے بارے میں انفارمیشن ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں خواب آتی ہے، خواب اچھی ہوتی ہے، لیکن ہم خود ہی اس کی تعبیر غلط بنا کر اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں اور پھر دوسروں کو بھی اس سے پریشان کرتے ہیں، دوسرے کو جب وہ خواب آتی تو اس کو بھی، پھر جیسے ہم خود کی تعبیر کرتے ہیں نا پھر یقین ہوتا ہے نا ہمیں، تو پھر کبھی کبھار ایسے ہوتے کہ ویسے کام ہونے لگتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ خواب کے اندر مثلا اگر کوئی ہسبینڈ ہے اس کو اپنی بیوی کے بارے میں خواب آتی ہے کہ اس کی بیوی کسی دوسرے کے ساتھ انوالو ہے، یا ایسے خواب کے اندر وہ دیکھتے ہیں دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کر رہی ہیں، شیطان اس طرح سے دکھاتا ہے۔ تو اس خواب کی تعبیر جو ہوتی ہے، یہ بہت سے جو ایسے لوگ ہیں نا وہ شک کرنے لگتے ہیں اپنی بیویوں پر یا اپنے دوسرے پارٹنر پر، حالانکہ اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ آپ کی بیوی پاکیزہ ہے، پاک ہے اور نمازی ہے، پردہ دار ہے، لیکن شیطان بالکل اپوزٹ تصویر دکھاتا ہے۔
اسی طرح خواب کے اندر خود کو برہنہ دیکھنے سے انسان کی عزت بڑھتی ہے اور انسان اپنے تقوی کے اندر مزید آگے ہوتا ہے، اس کے تقوی میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن کیونکہ علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو بھی اپنے ساتھ رسوائی سمجھ لیتے ہیں کہ اس سے ہماری رسوائی ہوگی۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں ہر نیگیٹو ہاف پازیٹیو ہو، ہر پازیٹیو ہاف نیگیٹو ہو، یہ تو تعبیر ہے ہر انسان کے اسٹیٹس کے مطابق ڈفرینٹ ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک ہی خواب اگر کسی کو آئی ہے تو اس کا جب رہن سہن یا اس کی خلات زندگی کو دیکھ کر تعبیر کی جائے تو اور ہوتی ہے۔ اگر یہ خواب کسی دوسرے کو آتی ہے اور اس کی خلات زندگی تھوڑی ڈفرینٹ ہے تو اس کی تعبیر تھوڑی مختلف ہوتی ہے۔ تو اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ خود کو پریشان نہیں کریں، بلکہ تعبیر جو ہے نا ہمیں اگر پوچھنی ہی ہے تو پھر کسی اہل علم سے تعبیر پوچھنی چاہیے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ جس کو دین کی ساری باتیں پتہ ہوں تو اس کو تعبیر بھی کرنی آتی ہو، یہ ایک الگ ہی علم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ بہت کم بندوں کو دیتے ہیں۔ تو اس کی کوشش ہماری پھر یہی ہو کہ اہل علم کے پاس سمجھائیں۔ اب بادشاہ بھی ان سے یہ پوچھ رہا تھا، لیکن جو یہ بات ہے نا ان کو تم لرؤیا یتعبرون کہ اگر تمہیں خواب کی تعبیر آتی ہے تو بتاؤ، اس سے بادشاہ کو بھی اندازہ تھا کہ یہ خواب کی تعبیر نہیں بتائیں گے۔ بادشاہ کو بھی امید نہیں تھی، کیونکہ یہ خواب بھی کچھ ایسی تھی کہ 7 موٹی تازی گائیں، 7 دبلی پتی گائیں ہیں، اور جو دبلی گائیں ہیں ان کو کھا رہی ہیں، اور پھر اسی طرح بالیاں ہیں سرسبز اور دوسری خشک ہیں۔ تو کنفیوژن تھی بہت زیادہ۔ تو اب جو انہوں نے سردار بلائے ہوئے تھے کہنے لگے قالو اضغاث پریشان احلام خواب ہے، یعنی اس خواب نے ہمیں کنفیوز کر دیا، اور ہم اس طرح کی وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، کیا کہنے لگے کہ نہیں ہم تعبیر بتاتے ایسے خوابوں کی، ہم ایسے خوابوں کی تعبیر جانتے نہیں، ہم اس کے بارے میں ملی جلی پریشان باتیں ہیں، کوئی واضح خواب نہیں ہے۔ تو علم تعبیر میں مہارت کے داموں کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے خواب ہی کو پریشان کہا، خود نہ کہا کہ ہمارا علم ناقص ہے۔ اس سے بھی اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے دیکھیں یوسف علیہ السلام سے لوگ پوچھتے آگ کی تعبیر، تو یوسف علیہ السلام عاجزی کے ساتھ ان کو بتاتے، لیکن جس کے اندر اللہ کا ڈر، خوف، اللہ سے محبت تو نہیں ہوتی، عاجزی بھی نہیں ہوتی۔ جب کبھی ہمیں کوشچن کا آنسر نہیں آتا ہوتا تو ہم کہتے ہیں سوال ہی کچھ ایسا ہے، یہ کسی کو بھی نہیں آتا ہوگا، اس سوال ہی کنفیوز کر رہا ہے۔ اس وقت ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ میرا علم ناقص ہے، انشاءاللہ میں اس کے بارے میں مزید جان کے آپ کو بتاؤں گی۔ سلف صالحین ہمارے ایسے ہی کرتے تھے نا کہ جب ان سے کوئی سوال پوچھنے آتا تو صاف کہتے کہ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ تو ہم جو ہے اس کو اپنی انسلٹ محسوس کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے جو غیر مسلم خواب کی تعبیر بتانے سے قاصر تھے اور انہوں نے خواب کو ہی پریشان کہا بجائے اس کے کہ اپنے علم کو حقیر سمجھا۔ وقال، اور کہا الذی، اس شخص نے جو نجات پا گیا تھا منہما، ان دونوں میں سے، وذکر، اور اسے یاد آ گیا، بعد امتی، ایک مدت کے، انا، میں، انبئکم، بتاتا ہوں تمہیں، بتأویلہ، تعبیر اس کی، فارسلون، پس تم بھیجو مجھے۔ اور یہ ہے کہ ساقی کو کافی عرصے کے بعد یوسف علیہ السلام کی یاد آئی، وہ بھی تعبیر سے۔ تو اس سے ایک بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ ہم جس کام میں ماہر ہوتے ہیں لوگ پھر ہمیں اسی کام سے
یاد کرتے ہیں. یعنی اگر ہم کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، ہم کسی پہ احسان کرتے ہیں، تو کل کو اگر اسی احسان کی کسی اور کو ضرورت پڑے نا، تو فوراً ہماری وہ خدمت لوگوں کو یاد آ جاتی ہے. تو جو بندہ کسی کے ساتھ احسان کرتا ہی نہیں، تو پھر مرنے کے بعد اسے کس طرح سے یاد کیا جائے، یا اس سے جدا ہونے کے بعد اس کی کس بات کو یاد کیا جائے. لوگ اکثر کہتے ہیں نا آپ ہمیں بھول جاتے ہیں. تو اگر چاہتے نا لوگ ہمیں یاد رکھیں، تو ہمیں پھر محسنین میں شامل ہونا پڑے گا، کیونکہ محسن لوگوں کو ہی لوگ یاد رکھتے ہیں، محسن انسانیت کے ٹائٹل سے. یا پھر تو ساقی نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب یاد کیا، ان کی تعبیر کے حوالے سے، ان کی اس مہارت کے حوالے سے، تو اس کا سٹائل دیکھیں بات کرنے کا. ہمارے معاشرے کی ایک اور اخلاقی حالت یہاں پہ نظر آتی ہے. کیا بجائے اس کے کہ یوسف علیہ السلام کی تعریف کرتا اور کہتا کہ وہ شخص کتنا نیک تھا، وہ کس شخص کتنا نائس ہے، کہ اس نے کوئی غلطی بھی نہیں کی، اسے قید میں ڈال دیا گیا ہے اور اس کے پاس اتنا نالج بھی ہے. یوسف علیہ السلام کی تعریف اور ان کا انٹروڈکشن کروانے کی بجائے کہنے لگا انا انبئکم، میں بتاتا ہوں تمہیں تعبیر. یعنی کریڈٹ خود لینا چاہتا تھا. جا کر یوسف علیہ السلام سے میں تعبیر پوچھ کر آتا ہوں اور آ کر تمہیں بتاتا ہوں، بتأویلہ ہی تعبیر اس کی. تو اس سے نا ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ بھول جانے کی اس نے تو معذرت بھی اپنے ذہن میں، شرمندگی بھی محسوس نہ کی، اور کریڈٹ کے چکر میں جو ہے نا وہاں پہ وہ گیا تھا. زیادہ یہی چیز اس کو تھی کہ میں جیسے آپ کسی کے قریبی لوگ بندے ہوتے ہیں، جب آپ کو پتا چلتا ہے آپ کا مالک یا آپ کا باس جو بڑا پریشان ہے، تو آپ اس کی پریشانی دیکھ کے آتی ہیں آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کی پریشانی جو ہے نا بتاتا ہوں اس کا حل، تاکہ آپ کی پروموشن ہو جائے. نیت یہ ہوتی ہے پروموشن ہو جائے، کریڈٹ آپ کو دیا جائے، اور آپ جو ہے نا اس سے زیادہ آپ کا رتبہ بلند ہو جائے. تو یہی حال ہمارے آج کے لوگوں کا بھی ہے کہ بجائے اس کے کہ جو بندہ ماہر ہوتا ہے، جو محنتی انسان ہوتا ہے، اس کو بادشاہ کی مجلس میں عزت سے بلوایا جائے، بادشاہ سے درخواست کر کے اس کی آؤ بغت کی جائے، اس کی مہارتوں کو جو ہے ابھارا جائے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ان سے کام تو لے لیتے ہیں، لیکن ان کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور واہ واہ اپنی کرواتے ہیں. ہر بندہ چاہتا ہے کہ آگے میں ہوں اور پیچھے رہیں باقی لوگ جو اسکلفل لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس صلاحیتیں ہوتی ہیں. ہم کسی کو آگے نہیں لے کے آنا چاہتے. یہ جو سرکاری افسر اور سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں، دوسروں کی علمی محنت کو اپنا نام لگا کر، ان کی ڈگریاں حاصل کر کر اپنی علمی شان کا سکہ بناتے رہتے ہیں، سکہ لوگوں پر جماتے رہتے ہیں. اور یہ بیچارے جو علم جن کے پاس ہوتا ہے وہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں. صرف کریڈٹ حاصل کرنے کے لیے ہم دوسروں کی صلاحیتوں کو کتنا بس پش ڈال دیتے ہیں. تو یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. کم از کم ہم لوگ جو قرآن کو سیکھتے ہیں نا، ہمارے پاس ہمارا یہ ذہن پہلے ہی سے تیار ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے. جب بھی کبھی ایسا موقع ملے، کسی کی مدد لینے کی ہمیں ضرورت پڑ جاتی ہے، تو ہم بجائے اس کی کہ اس کی محنت کو اپنا نام دینے کی، ہمیں کیا کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس شخص کی وضاحت ضرور کریں جس نے یہ کام کیا ہوتا ہے. اہل کتاب کا بھی یہی خواب تھا. سورۃ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف ان کاموں پہ کی جائے جو انہوں نے کیا ہی نہیں. تو بنی اسرائیل بھی ایسے ہی تھے. یوسف علیہ السلام کے دور کے لوگوں کی بھی حالت معلوم ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے چن چن کے وہ کلمات اور کمیونیکیشن اور مکالمے کی وہ لائنیں سورہ یوسف کے اندر ایڈ کی ہیں جن کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہے، حکمت ہے، اور اس میں سکھانا مقصود ہے. یعنی قرآن اس کائنات کی سب سے اعلیٰ کتاب، اور اس میں ایک ساقی کی بات کو کوٹ کیا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ہمارے لیے لرننگ پوائنٹس ہیں، اس کے اندر ہمارے لیے سیکھنے کو ہے.
تو جیسے یوسف علیہ السلام کے انداز بیان سے ہم سیکھ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کتنی عاجزی سے بات کرتے ہیں، کریڈٹ خود کو نہیں دیتے، اللہ کو دے رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بعد پھر ہم نے حال دیکھا اور طبیل بتانے والوں کا کہ کتنا عاجز ہو کر بھی خود کو عاجزی نہیں ہے ان کے اندر۔ پھر اس شخص کا حال دیکھا کہ جسے یوسف علیہ السلام کو بلانا چاہیے تھا، وہ چاہتا تو حکومت کے اندر بلاتا، یعنی ادھر دربار میں حاضر کرواتا، وہاں سب کے سامنے یوسف علیہ السلام سے پوچھا جاتا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ پروٹوکول کے ساتھ عزت کے ساتھ رہا کروا کے یہاں پہ ان کو انوائٹ کرواتا، خود پاس کیا تاکہ پوچھ کے آئے اور تعبیر آگے بتائے۔ اس کی بھی نیت رہا کی نہیں تھی، ہوتی تو پھر وہ ایسے کرتا۔ تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ جتنے بھی گہرے کسی کے ساتھ آپ کے تعلق ہوں، لیکن جب آپ مدد لیتے ہیں نا، احسان فراموش ہو جاتے ہیں، ہم مدد لے لیتے ہیں لیکن بعد میں جب ہمیں مدد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس بندے کی کا مقام میرے سے کم ہی ہو، اس نے میری مدد کی ہے تو اب میں اس کی مدد کر کے اس کا رتبہ کیوں بڑھاؤں۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارے ذہن بھی اس طرح سے تیار کیا جاتا ہے، یعنی ذہنی غلامی کا شکار ہوتے ہیں، ہمارا ذہن بھی اس بات پہ مطمئن نہیں ہوتا، اور ہمیں تربیت کے اندر یہ بات بتائی جاتی ہے، تم نے اس کو کیوں بتایا، تم نے بتایا نا، اب وہ آگے بڑھ گیا ہے تو تم پیچھے رہ گئے، چلو اب بھگتو، تم تو لوگوں کی اتنی خیر خواہی کرتی ہو، تمہیں کتنی بار سمجھایا کہ اتنا لوگوں کا نہیں بنتے۔ یعنی اس طرح کی فکرات جب ہمیں سننے کو ملتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے ہماری ذہنی تربیت ویسی ہوتی ہے، پھر ہم ویسے ہی بنتے ہیں، ہمارے اندر احساس، بھائی چارہ، محبت، ہمدردی اور اپنے سے بڑھ کر کسی کی ہیلپ کرنا، اور کسی نے آپ کے ساتھ احسان نہیں کیا اور آپ اس پہ احسان کریں، یہ ساری چیزیں انسان کی تربیت انسان کو سکھاتی ہے، جیسے پیرنٹس ہوتے ہیں، جیسے ٹیچرز ہوتے ہیں، وہ چیزیں انسان کے اندر آتی ہیں، یا پھر انسان بعض اوقات اس کی شعور کی آنکھ خود کھل جاتی ہے، اور جب شعور کی آنکھ کھلتی ہے تو پھر انسان بزنس نہیں کرتا اس دنیا کے اندر رہ کے، انسان بن کر جیتا ہے۔ اگر ہم صرف انسان بن کر ہی جی لینا تو ہم ان چکروں سے نکل جاتے ہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا اور میں نے کتنا کیا، اور فلاں آگے بڑھ رہا ہے اور میں پیچھے رہ گئی ہوں۔ یقین ہو جائے نا، اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں، اللہ کی کنٹرول میں سب کچھ، ان الحکم الا للہ، حکم سارا کس کا ہے؟ سارے کا سارا اللہ کا۔ جتنی بھی کوشش ایفرٹ کریں، اللہ کی مدد شامل ہو تو ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ اس لیے دوسروں کی ہیلپ کرنے سے، دوسروں کو کم از کم ان کی صلاحیتوں کا نام دینے سے بھی انسان بہت حد تک جو ہے حق ادا کر دیتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی مدد ہوتی ہے سامنے کی، کسی کی صلاحیتوں کو سامنے لانا، بتانا کہ فلاں کے اندر یہ کوالٹیز ہیں، ہو سکتا ہے اس کا رزق وہاں سے اس کو ملنا شروع ہو جائے، یا پھر ویسے ہی اس کو رسپیکٹ ملے جو کہ پہلے جس کا وہ حقدار اور پہلے نہیں تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے ایسی عاجزی عطا کرے کہ ہم اپنے کام کا کریڈٹ بھی صرف اللہ کو دیں اور دوسروں کے کام کا کریڈٹ خاص طور پہ ان کو ہی دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔